بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ آج ہم نے پڑھنا ہے دوسرا باب، شروع کرنا ہے آیت نمبر 58 سے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے، اب دوسرا حصہ جو ہے یہ آیت نمبر 58 سے لے کے 134 تک ہے۔ سورت کا دوسرا حصہ آیت نمبر 58 سے لے کر 134 تک ہے، اور اس حصے کے اندر جو ہے نا وہ سیاست مدنی کے احکام بیان ہوں گے، تقریباً 9 احکام بیان ہوں گے، اور اس حصے کے اندر کافی کچھ بیان ہوگا، لیکن انشاءاللہ اس کا ہم خلاصہ ساتھ ساتھ بیان کریں گے جب بھی کسی باب کا آغاز ہوگا۔ یہ پہلا باب ہے اس حصے کا، اور یہ آیت نمبر 58 سے لے کے 76 تک ہے۔ اس حصے کا پہلا باب آیت نمبر 58 سے لے کر 76 تک ہے۔ اس میں 3 احکام بیان ہوں گے سیاست مدنی کے متعلق۔ سیاست مدنی کے متعلق 3 احکام بیان ہوں گے۔ سیاست مدنی کیا چیز ہے؟ سیاست مدنی ہے جو کہ شہری امور کا بیان، انتظامی شہری امور کا بیان۔ دیکھیں اس سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی وہ بات تھی گھر کے اندر کے امور کا بیان، ٹھیک ہے، گھر کے اندر کے امور کا بیان، خواتین کے ساتھ معاملات کیا کرنے ہیں، یتیموں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پیچھے بیان ہوئے تھے، وہ بات تھی گھر کے اندر کی۔ اب جو بات یہاں پر آگے احکام جو ذکر ہوں گے اس کا تعلق ہوگا انتظامی امور سے، جو کہ شہری سطح کے یا ملکی سطح کے امور ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ سیاست مدنی کی سمجھ آ گئی ہے، اصطلاح یہ استعمال ہوگی؟ جی سر۔ جی سر۔ چلیے اب ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب سپیڈ ہماری تھوڑی سی زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ میں چاہ رہا ہوں کہ جتنا رہ گیا ہم کچھ جو ہے وہ کچھ کور کر لیں انشاءاللہ، کچھ سلیبس زیادہ۔ تو ان اللہ یأمرکم، اے ایمان والو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، یہ کہ تم ادا کرو امانات کو، ذمہ داریوں کو ادا کرو ان کے اہل لوگوں کے حوالے، یعنی کہ ذمہ داریاں جو ہے ان لوگوں کو دو جو ان ذمہ داریوں کے اہل ہوں۔ یہ ووٹ لینے کے لیے بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے ویسے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ یہ 2 حکم ذکر کیے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، نعم ما یعظکم بہ، کتنا اچھا ہے وہ وعظ جو کہ اللہ تمہیں جو کرتا ہے، جو نصیحت اللہ تمہیں کرتا ہے وہ کس قدر اچھی نصیحت ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہمیشہ سے سمیع اور بصیر ہے، وہ ہمیشہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اب رعیت کو اطاعت کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے حکام کی بھی اطاعت کرو۔ اس سے مراد حکام ہے۔ اس کے معنی میں کچھ جھگڑا ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد علماء ہیں، بعض کہتے ہیں اس سے مراد حکام ہیں، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد دونوں ہیں۔ تو ظاہر علماء بھی اس میں شامل ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل مراد اس سے حکام ہے، جو حاکم ہو کسی علاقے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، منکم یعنی کہ جو تم میں سے ہو، مسلمانوں میں سے جو ہو، جو حکام تم میں سے ہوں ان کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں، کسی مسئلے میں تمہارا اگر جھگڑا ہو جائے، اور کس کا جھگڑا ہو جائے؟ تمہارا اور تمہارے حاکموں کا، اگر تمہارا اور تمہارے حکمرانوں کا کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، یعنی کہ اختلاف ہو جائے، یا پھر تمہارا آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تو فردوہ الی اللہ والرسول، اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی کتاب کی طرف اور اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ایسا کرو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، تمہارا یہ کام کرنا کہ اپنے اختلاف والے مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واحسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے، زیادہ انجام کے اعتبار سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب منافقین کو زجر ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اختلاف کے وقت
اپنے اختلافی مسئلے کو کس کی طرف لے کر جایا جائے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. لیکن جو منافقین ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. منافقین کہتے ہیں نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتے، ہم کسی اور طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. یہ آج کل بہت ساری جو بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں، بہت ساری جو ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں مختلف لوگوں کی، مختلف فکر کے لوگوں کی آپس میں، یہ جو ہے نا بالکل ایک بے مقصد اور بے فائدہ پریکٹس ہے. اصل بات یہ ہونی چاہیے، مطلب ایک بندہ ہے جو کسی بھی ایکس وائی زیڈ ازم کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے یا اس کی وکالت کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ سب سے بنیادی بات یہ ہونی چاہیے کہ کیا آپ اللہ اور اس کے رسول کو حکم تسلیم کرتے ہیں؟ یعنی کہ کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں، آپ کا مسلمانوں والا نام ہے کہ میرا اور آپ کا جس بات میں اختلاف ہے، اس اختلاف میں فیصلہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم لیں گے. کیا آپ اس بات پر ہمارے ساتھ متفق ہیں؟ اگر تو وہ بندہ اس بات پر آپ کے ساتھ متفق ہے تو پھر تو اس سے بات ہو سکتی ہے کہ بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں. اگر وہ بندہ اس بات پر ہی آپ کے ساتھ متفق نہیں ہے تو اس کے ساتھ اس کو پہلے اسلام کی دعوت دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس سے کسی اور مسئلے میں اختلاف کیا جائے. تو اب منافقین کا تذکرہ ہے کہ منافقین اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ گمان کرتے ہیں، یزعمون جن کو یہ زعم ہوتا ہے، خود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے. لیکن ان کرتے کیا ہیں؟ ایمان کا دعویٰ قرآن پر ہے لیکن کرتے کیا ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ اپنے فیصلے کروانا چاہتے کس سے ہیں؟ وہ طاغوت سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے جو ہے وہ فیصلے کروانا چاہتے ہیں، قرآن کے بجائے جو ہے وہ کسی اور دستور سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا به، حالانکہ ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ اس کا کفر کریں، اس کا انکار کریں. اصل بات یہ ہے کہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان کو گمراہ کر دے گا، ایسی گمراہی، أَن يُضِلَّهُمْ ان کو گمراہ کر دے گا. کیسی گمراہی؟ ضَلَالًا بَعِيدًا عَنِ الْحَقِّ، ایسی گمراہی جو کہ حق سے بہت ہی دور ہے. جی سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ جی سر. جی سر. وَإِذَا قِيلَ جی لَهُمْ، سر، یہ سمجھ اب دوبارہ زجر ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اس چیز کی طرف، فیصلہ کروانے کے لیے آ جاؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو منافقین کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی حالت کیا ہوگی. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ یہ آپ سے اعراض کریں گے، بہت زیادہ اعراض کرنا. یعنی کہ جب ان کو بلایا جائے کہ آؤ ہمارا جس مسئلے میں اختلاف ہے اس میں کتاب و سنت کو حکم مان کے اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، تو منافقین کہیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہیں، ہم فیصلہ کسی جو ہے وہ جدید چیز سے کرائیں گے جو آج کے حالات کے موافق ہو. یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، اس سے کس طرح فیصلہ ہوگا؟ تو یہ منافقین ہیں، ان کو پہچان لیں. فکیف، اب یہ ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کتاب و سنت سے اعراض کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی مصیبتیں آ جاتی ہیں. تو فکیف اذا اصابتهم مصیبت، تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ فکیف حالهم، ان منافقین کا کیا حال ہوتا ہے؟ اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اس کا سبب وہ اعمال ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، یعنی کہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو جب کوئی مصیبت آ جائے تو ثم جاؤک، پھر یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یحلفون، اور قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ان اردنا، ہم نے تو نہیں ارادہ کیا تھا، الا احسانا و توفیقا، ہم نے تو بھلائی کا اور جوڑ لانے کا ارادہ کیا تھا. جوڑ لانا سمجھتے ہیں آپ؟ جوڑ لانا، یہ لفظ سمجھتے ہیں؟ جوڑ لانا، جی بتائیے. ان اردنا نہیں الا سر. احسانا و توفیقا، جوڑ لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم آپ کے اور کافروں کے درمیان کوئی جو ہے نا وہ مصالحت کروا دیں، آپ کے درمیان ہم نا کوئی پیچ اپ کروا دیں، ہم آپ کے درمیان کوئی تعلقات بحال کروا دیں. صلاح سے لے سکتے ہیں، مطلب
صلح تو ایک اور چیز ہوتی ہے نا. سوری شیخ آپ کی آواز کٹ گئی تھی. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کیا ہم اس کا مطلب صلح کروانے سے لے سکتے ہیں یا بیچ کا راستہ نکالنے سے لے سکتے ہیں؟ نہیں, یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کا پیچ اپ کروانا چاہ رہے تھے, ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو ان اردنا الا احسانا و توفیقا, ہم نے تو نہیں ارادہ کیا تھا, یہ ان نافیہ ہے. ان اردنا, ہم نے تو نہیں ارادہ کیا تھا, الا احسانا و توفیقا, مگر اچھائی کا اور آپ کے درمیان جو ہے نا برابری کا, یعنی کہ آپ دونوں کے درمیان جو تعلقات خراب ہیں ان کو درست کروانے کا ہم نے تو ارادہ کیا تھا. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے. فاعرض عنہم وعظہم, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجئے اور ان کو نصیحت کیجئے. وعظہم, ان کو نصیحت کیجئے, وعظ سے ہے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا, وقل لہم قولا بلیغا فی انفسہم, وقل لہم قولا بلیغا فی انفسہم. یہ فی انفسہم جو ہے یہ بلیغن کے لیے اس کو حال بھی واقع کر سکتے ہیں اور صفت بھی واقع کر سکتے ہیں. وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا بَلِيغًا فِي أَنفُسِهِمْ, معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ان کو ایسا قول کی, ان کو ایسی بات کہیے جو ان کے نفسوں میں اثر کرنے والی ہو, یعنی کہ بلیغاً فی انفسہم مؤثراً فی انفسہم, ان کو ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اثر کرے. اب جو ہے وہ ترغیب ہے اتباع رسول کی طرف, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. کیوں؟ علم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, وما ارسلنا, اور ہم نے نہیں بھیجا, من رسول, کوئی بھی رسول, الا, مگر اس لیے بھیجا ہے کہ لیطاع, کہ اس کی اطاعت کی جائے, باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. ہم نے تو رسول بھیجے ہی اسی لیے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. ولو انہم, تو اگر وہ لوگ اذ ظلموا انفسہم, جب اپنے, شیخ صاحب آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے آپ کی. آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے, اس کا اب کیا حل کیا جائے؟ انٹرنیٹ جی جو ہے شیخ وہ, بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی. پچھلی 2 آیت کا جو ترجمہ آپ نے کیا ہے وہ بالکل نہیں سمجھ میں آیا. اچھا کون سی آیت سے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا, یا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ سے کروں ترجمہ؟ سر یہ صحیح تھی اس میں آواز, اولئک الذین سے کر دیں. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, اللہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے. وَعِظْهُمْ, اور ان کو وعظ کیجئے. وَقُلْ لَهُمْ, اور ان کو کہیے, قَوْلًا بَلِيغًا, اثر کرنے والا قول, فی انفسہم, ان کے دلوں میں جو اثر کرے, ان کو ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اثر کرے. بات سمجھ آ گئی؟ اب آواز آئی ہے؟ جی اب آواز آئی ہے. جی جی شیخ اب آ رہی ہے, لیکن اس سے پہلے بالکل بھی آواز, ابھی دوبارہ جب آپ نے ترجمہ شروع کیا تھا وہ بھی سمجھ میں آیا. چلیں ٹھیک ہے, اگر اب نہ آئے تو اب یہ چیٹ میں بتا دیجیے گا, میں نے چیٹ باکس کھول لیا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اب ترغیب ہے اتباع رسول کی طرف. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول, ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول, الا, مگر کیوں بھیجا ہے؟ لیطاع, اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. یہ اس کی مستقل بالذات اطاعت ہے؟ نہیں, باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم, تو اگر یہ لوگ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں, جاؤکا, اور آپ کے پاس آتے, اور فاستغفر اللہ, اور اللہ سے بھی استغفار کرتے, واستغفر لہم الرسول, اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے, تو لوجد اللہ توابا رحیما, تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے. اب پہلے بتایا کہ رسول کی اتباع کرو, کیونکہ رسول کو بھیجا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. اب بتایا جائے گا کہ رسول کی اتباع کرو کیونکہ اس کے بغیر ایمان ہی وجود نہیں پاتا. ایمان تبھی ایمان ہوتا ہے. فلا وربک لا یؤمنون, فلا وربک لا یؤمنون, فلا وربک, یعنی کہ فلیس کما یقولون, ایسا نہیں ہے جیسا یہ کہتے ہیں. فلا یعنی کہ لیس کما یقولون, ایسا نہیں ہے جیسا یہ کہتے ہیں. وربک, آپ کے رب کی قسم ہے. فلا وربک لا یؤمنون,
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے جیسا یہ کہتے ہیں، آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتی یحکموک یہاں تک کہ آپ کو حاکم نہ بنا لیں، فیما شجر بینہم اس معاملے میں جو ان کا آپس میں جس مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اس میں جب تک آپ کو حاکم نہ بنا لیں تب تک یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے ہر معاملے میں، چھوٹے یا بڑے معاملے میں وحی کی طرف رجوع کرنا اور وحی کو اپنے معاملات میں حاکم سمجھنا اور اس کو جو ہے وہ فائنل اتھارٹی سمجھنا، یہ اس کے بغیر ایمان ہی وجود نہیں پاتا، اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے معاملات میں حاکم بنائے، بلکہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، شریعت جو فیصلہ کر دے پھر اس فیصلے پر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ کس میں مما قضیتا، اس فیصلے میں جو آپ فیصلہ کر دیں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور یہ اس فیصلے کو دل و جان سے قبول کر لیں۔ ایک ہے کہ اپنے معاملات میں اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ پھر یہ کہ جو وہ فیصلہ کر دیں اس کے اوپر دل میں تنگی محسوس نہ کرنا، یہ بھی ضروری ہے، بلکہ اس فیصلے کو دل و جان سے قبول کر لینا یہ بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت بڑی مرکزی اور بنیادی نوعیت کی آیت ہے، اور اس آیت کے اوپر جو ہے وہ موجودہ دور میں گفتگو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پہ کیونکہ یہ بہت بڑا آج کل فتنہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ اس کو فیصلہ کن حیثیت نہیں دی جاتی۔ ایک تو ہے سرکاری طور پہ، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ذاتی زندگیوں میں بھی اور افکار کو اپنانے کے معاملے میں بھی جو ہے وہ شریعت کو ایک حاکم کی حیثیت نہیں دی جاتی۔ اب جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ان کو زجر ہے منافقین کو، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، ابھی اخرجوا من دیارکم یا اپنے علاقوں سے نکلو، ما فعلوه الا قلیل منہم، ان میں سے یہ لوگ یہ کام نہ کرتے مگر سوائے ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے جو صحابہ کی جماعت ہے۔ ولو انہم فعلوا ما یوعظون به، اور اگر یہ کام کرتے وہ جس کا ان کو واعظ کیا جاتا تھا، تو لکان خیرا لہم واشد تثبیتا، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا اور ایمان پر زیادہ ثابت قدمی والا ہوتا، ایمان پر زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا۔ یعنی کہ عمل جو ہوتا ہے نا، عمل بھی ایمان پر استقامت کا باعث ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ، اور اگر یہ کام کرتے وہ جس کا ان کو واعظ کیا جاتا تھا، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کے لیے زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ہم ان کو ضرور اپنی طرف سے بہت زیادہ اجر عظیم عطا کرتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہدیناہم یہاں پر ثبتناہم کے معنی میں ہے۔ آپ کو یاد ہے جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا تھا، سورہ فاتحہ میں ہم نے ہدا یہدی کے مختلف معنی پڑھے تھے، یاد ہے کسی کو؟ جی سر۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، تو وَلَهَدَيْنَاهُمْ ہم ان کو پکا کر دیتے، یعنی کہ وَلَثَبَّتْنَاهُمْ ہم ان کو پکا کر دیتے، صراطا مستقیما صراط مستقیم پر۔ اگر جو ہم نے ان کو کہا تھا اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ایمان میں مزید مضبوط ہو جاتے، یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، ان کو ہم اجر عظیم بھی دے دیتے اور صراط مستقیم پر پکا بھی کر دیتے۔ ٹھیک ہے جی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ، اب یہ ایک اور بشارت ذکر ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو کیا ملے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، بس جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ اطاعت کرنے والے وہ لوگ ہیں، مع الذین، یہ ثواب میں اور اجر میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں۔ یہ کون ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ من بیانیہ، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، کس قدر اچھے ہیں یہ لوگ ساتھی ہونے کے اعتبار سے، کس قدر اچھے ہیں یہ لوگ ساتھی ہونے کے اعتبار سے۔
سبحان اللہ. ذالک الفضل من اللہ، جس کو ان لوگوں کی رفاقت نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے. جس کو ان لوگوں کی رفاقت نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے. تو یہ اللہ اپنا فضل کس طرح کرے گا؟ کسی پر بھی کر دے گا؟ نہیں نہیں نہیں. وکفا باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب علم رکھنے والا ہے. علم رکھنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کافی ہے. وہ جانتا ہے کہ کن لوگوں کے کام ایسے ہیں کہ ان کو ان عظیم لوگوں کی رفاقت نصیب ہو. یہاں تک تھا پہلا سیاست مدنی کا پہلا حکم، جو یہ تھا کہ معاملات کو ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو، اور جب فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ فیصلے کرو. ٹھیک ہے، یہ جو ساری باقی گفتگو ہوئی ہے یہ اسی تناظر میں تھی کہ منافقین جو ہے وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے سے بھاگتے ہیں، کیونکہ عدل سے مراد تو کتاب و سنت ہے، جس طرح آگے کہا نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اور منافقین کو زجر دیا اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر اس کے فوائد بھی بتائے کہ جو ایسا کرے گا اس کو انبیاء، صدیقین اور شہداء کی رفاقت نصیب ہوگی. آپ کو یہاں تک پتہ چل گیا؟ یعنی کہ پورا ایک جو ہے نا ایک مضمون ہے. بظاہر پتہ نہیں چلتا سرسری نظر سے پڑھنے والے کو، لیکن ایک مضمون بیان ہوا ہے. یہاں سے لے کے کہاں سے لے کے یا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا سے لے کر یہاں تک وحسن اولئک یہ وکفا باللہ علیما تک. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ جی سر. اچھا جی، اب دوسرا حکم ہے سیاست مدنی کا. دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنا ذرا جہاد کی تیاری کر کے رکھو. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو احکام تھے وہ گھر کے اندر تھے، اب یہ گھر سے باہر کے احکام ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں سیاست مدنی. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان جو ہے وہ اختیار کر کے رکھو. فانفروا ثبات، نکلو اللہ کے راستے میں جماعت در جماعت، جماعتوں کی صورت میں الگ الگ، یعنی کہ ٹولیاں بن کر. اب انفروا جمیعا، یا اکٹھے نکلو اللہ کے راستے میں. اب منافقین کو وعید ذکر ہوگی کہ منافقین جہاد سے بھاگتے ہیں. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک آپ میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہ یقیناً سستی کرتے ہیں. کس چیز میں سستی کرتے ہیں جی منافقین؟ جہاد میں. ہاں جی. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اب ذرا توجہ سے سنیے گا سارے لوگ، یہ آیت میں ایک بات ہے، ٹھیک ہے، توجہ سے ذرا. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچ جائے. اب ایمان والوں کو کوئی مصیبت پہنچ گئی، منافقین جہاد سے سستی کر رہے تھے، ایمان والوں کو جہاد میں کوئی مصیبت پہنچ گئی. اب منافقین بڑے خوش ہیں. قال، یہ منافقین کیا کہتے ہیں؟ قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے ہمارے پر بڑا انعام کیا، الحمدللہ، شکر الحمدللہ. قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکم معہم شہیدا، شکر ہے میں ان کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر نہیں تھا. جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے میدان جنگ میں تو منافقین کیا کہتے ہیں؟ شکر الحمدللہ. قال قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے میرے پر بڑا انعام کیا جی. اذ لم اکم معہم شہیدا، کیا انعام کیا؟ وہ یہ انعام کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ میدان جنگ میں موجود نہیں تھا. اچھا، یہ جو اگلی آیت کا پہلا حصہ ہے نا، اس کو چھوڑ دیں بیچ میں سے. یہ جو وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ، اس کو چھوڑ دیں اور آگے دیکھیں. یہ بات یہ منافق کس طرح کہتا ہے؟ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی تعلق تھا ہی نہیں. مودہ کہتے ہیں دوستی کو، یہ نام بھی ہوتا ہے خواتین کا مودہ، اور معنی اس کا ہوتا ہے محبت، دوستی. تو قال قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکم معہم شہیدا، جب مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو منافق کیا کہتا ہے؟ قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے میرے پر بڑا انعام کیا ہے، اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ میں ان مومنوں کے ساتھ حاضر نہیں تھا مارکے میں. اور یہ بات اس طرح کہتا ہے کہ کأن لم تکم بینکم وبینہ مودہ، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی تعلق تھا ہی نہیں. آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ سب لوگوں کو سمجھ آیا ہے؟ جی شیخ سمجھ آیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو یعنی کہ اگلی آیت کے درمیان میں یہ جو ٹکڑا ہے اس کا تعلق پچھلے منافق کے پچھلے قول کے ساتھ ہے. اب اگلی آیت دیکھیے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر ایمان والوں کو کوئی اللہ کی طرف سے فضل پہنچ جائے، جنگ کے اندر فتح مل جائے، مال غنیمت مل جائے. اب یہ منافق کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ، اس وقت یہ کہتا ہے یقین بالیقین یہ ایسا کہے گا. کیا کہے گا؟ اب یہ اگلا ٹکڑا جو ہے اس کا یہاں پر تعلق نہیں بنتا. یا لیتنی کنت معہم،
اے کاش میں بھی ایمان والوں کے ساتھ ہوتا تو فافوز فوزا عظیما، میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. یہاں پر بہت بڑی کامیابی سے مراد کون سی کامیابی ہے؟ جنت کی کامیابی مراد ہے؟ سر مال غنیمت کی، مال جی غنیمت. صرف مال غنیمت کی. مال غنیمت. اچھا اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ذرا غور کریں، اگر آپ اس ٹکڑے کو پچھلی آیت کے ساتھ نہ ملائیں، کَأَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو کیا پھر معنی ٹھیک بنتا ہے؟ یعنی کہ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. جب مومنوں کو اللہ کا فضل، کامیابی مل جائے جنگ میں، تو تب وہ کہتا ہے کاش میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا. تو یہ کہنا کہ کاش میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا، یہ تو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ درمیان میں بڑی محبت ہے. بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ جی سر جی آپ ہاں سینس بن رہی ہے نا. تو اس کا تعلق جو ہے وہ پیچھے کے ساتھ ہے. کَأَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، یہ تب ہے جب یہ مسلمانوں کو کوئی آفت پہنچ جاتی ہے تو پھر کہتا ہے اچھا چلو اچھا ہو گیا میں بچ گیا. لیکن جب مسلمانوں کو مال مسلمانوں کو مل جاتا ہے تو پھر کہتا ہے یا لیتنی کنت معہم، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ مارکے میں حاضر ہوتا تو فافوز فوزا عظیما، مجھے بھی ڈھیر سارا مال مل جاتا. اب تیسرا حکم ہے سیاست مدنی کا. جی پوچھیے. سر یہ جو آپ نے کہا علم تکن بینکم و بینہم مودہ سے ریلیٹڈ بات بتائی ہے، مجھے سمجھ تو آ گئی ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک جو میرے ذہن میں اس کی سینس کریٹ ہو رہی تھی وہ اس طرح تھی کہ مطلب وہ مسلمانوں پہ ایک طرح سے ٹونٹ کرتے ہیں یا ان کو الزامی طور پہ کہیں کہ تم لوگ تو ہم سے دوستی رکھتے ہی نہیں ہو یا محبت رکھتے ہی نہیں ہو. ایسا کچھ یہ پھر بڑا دور کا معنی ہو جائے گا، معنی تھوڑا سا دور کا ہو جاتا ہے. تکلف نہیں محسوس ہو رہا آپ کو اس معنی میں؟ کیا خیال ہے؟ شیخ صاحب اصل میں یہ تو ان کی منافقت کا ایک ثبوت ہے نا. ہاں جی چلے میں انشاءاللہ یہ دیکھتا ہوں اس کے بارے میں نا مزید. بہرحال جو میں نے اپنے بیاض پہ لکھا ہوا ہے وہ میں نے یہی لکھا ہوا ہے جو میں نے شیخ سے پڑھا ہوا ہے، تو میں نے ایرو لگایا ہوا ہے پچھلے اس کے ساتھ نا. بہرحال چلے میں انشاءاللہ دیکھوں گا، اس میں مفسرین کے یقیناً اور بھی اقوال ہوں گے، میں دیکھوں گا. لیکن بہرحال یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ ایک دل کو لگنے والی تفسیر ہے، بات بنتی بھی ہے. اب جو ہے وہ تیسرا حکم ہے سیاست مدنی کا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. فَلْيُقَاتِلْ پس چاہیے، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس چاہیے کہ اللہ کے راستے میں قتال کریں. کون لوگ قتال کریں؟ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیا ہے. یعنی کہ جن لوگوں نے دنیا کے فائدوں کو، دنیا کی لذتوں کو بیچ دیا ہے آخرت کی لذتوں اور آخرت کے آرام کے بدلے، ان کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں قتال کریں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ، جو کوئی اللہ کے راستے میں قتال کرے گا. اب فائدہ قتال کیا ہے؟ فیقتل اور قتل کر دیا جائے گا، یا تو قتل کر دیا جائے گا، او یغلب یا غالب آ جائے گا. دونوں صورتوں میں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے، ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے دونوں صورتوں میں. اب جو ہے وہ اسباب قتال، پیچھے قتال کا حکم دیا، پھر فوائد قتال ذکر کیے کہ اجر عظیم ملے گا، اب اسباب قتال ذکر کرے گا. آواز آ رہی ہے صحیح؟ یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے کنیکشن از انسٹیبل. جی سر آ رہی ہے. اسباب سر قتال. بیچ میں تھوڑی سی کٹ گئی تھی لیکن سمجھ آ گئی ہے بات. چلیں. فَلْيُقَاتِلْ فِي وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، حالانکہ فی انجا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي إِنْجَاءِ الْمُسْتَضْعَفِينَ. توجہ کر لیں. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي إِنْجَاءِ الْمُسْتَضْعَفِينَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کے راستے میں اور مستضعفین کو نجات دلانے کے لیے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ادھر مضاف نکالیں گے تو معنی درست بنے گا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي إِنْجَاءِ الْمُسْتَضْعَفِينَ، ان کو نجات دلانے کے لیے، مستضعفین کو، کمزور لوگوں کو. یہ کمزور لوگ کون ہیں؟ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، یہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں. اور الذین یقولون، یہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہم کو نکال، من هذه القریۃ، اس بستی سے کہ یہ بستی، الظالم اہلھا، اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں.
اور اے اللہ وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا، اور اے اللہ مقرر کر دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار اور محافظ، وجعل لنا من لدنك نصيرا، اور مقرر کر دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مدد کرنے والا۔ ترغیب الی الجہاد، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ جو کہ کفر والے ہوتے ہیں وہ طاغوت شیطان کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ اچھا، تو فقاتلوا اولیاء الشیطان، ان شیطان کے دوستوں سے قتال کرو۔ شیطان کے دوست تو بڑے مضبوط اور طاقتور ہوں گے، ان سے قتال کیسے کریں؟ نہیں، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال بڑی ہی کمزور ہوتی ہے۔ یہاں پر ہمارے شیخ ایک سوال کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ سورہ یوسف میں آیا ہے کہ یہ خواتین کی چال بہت بڑی ہوتی ہے، ان کیدکن عظیم، ان کیدکن عظیم، خواتین کی چال جو ہوتی ہے وہ بڑی عظیم ہوتی ہے، بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اور یہاں پر کہا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر کیسے معنی بنے گا؟ جی خواتین ہی بتائیں اس کا جواب۔ سر ویسے یہ بات آپ پہلے سر یوسف میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس وقت آپ نے یہ بتایا تھا کہ اس میں کہا گیا ہے جو خواتین سے ریلیٹڈ بات ہوئی ہے تو وہ مردوں کے لیے اسپیسیفکلی، ہاں وہ ہے مردوں کے مقابلے میں، مردوں کے مقابلے میں یہاں پر شیطان کی چال ہے اللہ کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہو گیا یہ سورہ شیخ یوسف۔ جس طرح وہ ایک حدیث بھی ہم نے پڑھی ہے جی کہ جلدی کر لیں، جلدی ٹائم نہیں آواز ہے۔ آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی شیخ وہ جس طرح ایک حدیث بھی ہے کہ وہ یعنی کہ عورتیں جو ہوتی ہیں اس طرح اپنے یعنی کہ مرد کو بیوقوف بنا دیتی ہیں، تو ہاں وہ یہ ہے نا، یقیناً مردوں کے والے سے ہی ہے۔ ہاں یہ وہ سورہ یوسف کا کانٹیکسٹ بھی تو یہی ہے نا، وہ کانٹیکسٹ بھی تو یہی ہے، ٹھیک ہے، وہ عمومی نہیں ہے، جی یہ وہ مردوں کے مقابلے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے شیطان کی چال اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، ٹھیک ہے جی۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال جو ہے وہ کیا ہے؟ کمزور ہے، فی مقابلۃ اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ اب جو ہے وہ یہاں پر پہلا باب ختم ہو گیا، دوسرا باب آگے شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آج میں نے سوچا ہوا تھا کہ زیادہ ہم پڑھیں گے، لیکن آج اس کی وجہ سے کنیکشن کی وجہ سے تھوڑا سا کم پڑھ سکیں، لیکن دوسرا باب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ یہ دوسرا باب جو ہے وہ یہاں سے لے کے آیت نمبر 83 تک ہے، 77 سے 83 تک۔ اس میں منافقین کی 8 بری صفات بیان ہوں گی، پھر ان کے لیے وعید ہوگی، اور نہیں یہ 91 تک ہے، یہ 77 سے 91 تک ہے باب، ٹھیک ہے۔ تو 83 تک جو ہے وہ منافقین کی صفات اور ان کے لیے جو وعید ہے وہ بیان ہوگی۔ پھر سب 70 سے ہے یا 73 سے ہے؟ ابھی ہم نے کون سی پڑھی ہے؟ 76 پڑھی ہے نا، تو 77 سے لے کر 91 تک دوسرا باب ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترغیب الی الجہاد ہوگی، جہاد کے آداب کا بیان ہوگا، جہاد کے مقاصد کا بیان ہوگا، پھر آخر میں منافقین کی 4 صفات بیان ہوں گی۔ تو چلیے اب ذرا تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، 12 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو یہ کہا گیا کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو قتال سے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، یعنی کہ پہلے یہ حکم تھا کہ قتال ابھی نہیں کرنا۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب ان پر قتال کو فرض کر دیا گیا تو اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ یعنی کہ منافقین کا، يَخْشَوْنَ النَّاسَ، یہاں پر الناس سے مراد شیخ کفار ہیں۔ آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی سر اب ٹھیک ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو یہ کہا گیا تھا، پہلے حکم یہ تھا کہ ابھی جہاد نہیں کرنا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، کس سے؟ رفع الیدین سے، یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں بعض لوگ۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفو ایدیکم، وہ لوگ جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو قتال سے روک کر رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ میں نے مذاق نہیں کیا، یہ واقعتاً یہ آیت بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ نماز میں ہاتھوں کو روک کر رکھو، کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ،
حالانکہ یہاں پر بات جہاد کی ہو رہی. اب فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو اذا فریق منہم، تو ایک گروہ ان میں سے یعنی کہ جو منافقین ہیں، یخشون الناس، وہ ڈر رہے تھے کافروں سے. یہاں پر الناس سے مراد کافر ہیں. اور کیسے ڈر رہے تھے؟ کخشیت اللہ، یعنی کہ کخشیت المؤمنین اللہ، جس طرح مومن اللہ سے ڈرتے ہیں یہ منافقین اس طرح کفار سے ڈر رہے تھے. او اشد خشیہ، یا اس سے بھی بڑھ کر ڈر رہے تھے. یعنی کہ پہلے حکم تھا کہ ابھی قتال نہیں کرنا، جب قتال کا حکم دے دیا گیا تو منافقین کافروں سے اس طرح ڈرنے لگ گئے جس طرح ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ یخشون الناس، یہ منافقین کافروں سے ڈرنے لگے کخشیت اللہ، جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے، جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسے کافروں سے ڈرنے لگے. دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، دونوں وجیح ہیں. اور کہنے لگے وقالو، اور یہ منافقین کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، یہ ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا ہے، لولا اخرتنا الی اجل قریب، آپ نے ہمیں کیوں مہلت نہیں دے دی کسی اور قریبی مدت تک، ہمیں اور مہلت دے دیتے، ابھی اتنی جلدی جہاد ہم پر فرض نہ کرتے. ایسا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ تو بڑا تھوڑا فائدہ ہے، والآخرۃ خیر، اور آخرت تو دنیا سے زیادہ بہتر ہے. لیکن کس کے لیے؟ لمن اتقى، یعنی کہ لمن اتقى اللہ، اس کے لیے جو کہ اللہ کا تقوی اختیار کر لے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے. اچھا، موت سے ڈرنے کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہو، اسی لیے جہاد سے بھاگ رہے ہو. اچھا، تو کیا جہاد نہیں کرو گے تو موت سے بچ جاؤ گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت آ لے گی. اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم، تمہیں پا لے گی، الموت، موت، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم بڑے مضبوط قلعوں میں ہی چھپ جاؤ، موت تو تمہیں آ لے گی. تو پھر موت سے بچنے کے لیے جہاد سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور ان منافقین کے بارے میں یہ معاملہ ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچ جاتی ہے تو یقولوا، یہ کہتے ہیں، هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ بھلائی تو اللہ کی طرف سے ہے. لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو یقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کی وجہ سے ہم پر مصیبت آ گئی ہے. قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، چاہے اچھائی ہو چاہے کوئی مصیبت ہو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. لیکن فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آ رہی ہے، اس کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. ما اصابک من حسنۃ، اب ایک اور بات بیان ہوگی. پیچھے کہا کہ اچھائی ہو یا مصیبت ہو یا بھلائی ہو وہ آتی اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی تمہیں خیر پہنچتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وما اصابک من سیئۃ، اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے تو فمن نفسک، وہ تمہارے اپنے نفسوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا سبب تم ہی بنے ہوتے ہو. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا عَلَى رِسَالَتِكَ، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یعنی کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا عَلَى رِسَالَتِكَ، اور اللہ ہی گواہ کافی ہے آپ کے رسول ہونے پر، اللہ کی گواہی کافی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے، جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی ہے. ومن تولا، اور جو کوئی پھر جائے، کس چیز سے پھر جائے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. ومن تولا، اور جو کوئی پھر جائے، کس چیز سے؟ سر اطاعت سے. کس کی اطاعت سے؟ رسول اللہ، رسول اللہ کی. یعنی کہ ومن تولا عن اطاعتک، ومن تولا عن اطاعتک فلا تحزن، اگر کوئی آپ کی اطاعت سے اعراض کرتا ہے تو آپ پریشان مت ہوں، کیونکہ فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگران بنا کر تو نہیں بھیجا ہے کہ آپ نے زبردستی ہر ایک سے ایمان دلوانا ہے، ہر ایک کو ایمان لے کر آنے پر آپ کو ذمہ دار تو مقرر نہیں کیا. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، غور کریں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کی جس نے، اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولا، جو کوئی اعراض کرے آپ کی اطاعت سے. اس کے اندر اور فما ارسلناک علیہم حفیظا، اس کے اندر کیا تعلق ہے؟ جو کوئی آپ کی اطاعت سے اعراض کرے تو آپ کو ہم نے لوگوں پر نگران بنا کے نہیں بھیجا. اس کا تعلق یہ ہے کہ ومن تولا، جو کوئی اعراض کرے یعنی کہ جو آپ کی اطاعت نہ کرے، تو فلا تحزن، آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر ایک کو آپ ایمان جو ہے وہ زبردستی لے کر آئیں. فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو لوگوں کے اوپر نگہبان اور نگران بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. جس طرح پیچھے کہا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ منافقین کہتے ہیں امرنا طاعۃ، ہمارا معاملہ تو اطاعت کا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب ہوتے ہیں آپ کی مجلس میں، تب کہتے ہیں ہم تو آپ کی اطاعت کرتے ہیں. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی مجلس سے نکل جاتے ہیں تو بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ رات گزارتا ہے اس حال میں کہ غیر الذی تقول، غیر الذی تقول، اس بات کے علاوہ بات پر جو ہے رات ان کی گزرتی ہے جو انہوں نے آپ کے پاس کہی ہوتی ہے. الذی تقول یعنی کہ اس طائفے نے جو بات آپ کے سامنے، اس گروہ نے جو بات آپ کے سامنے کہی تھی، اس بات کے علاوہ بات پر ان کی رات گزرتی ہے. لیکن واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ تو لکھ رہا ہے جس حال میں یہ رات کو گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس سے غافل نہیں ہے. تو فاعرض عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کرتے رہیے، ان سے گھبرانا نہیں ہے. وکفی باللہ وکیلا، آپ کا کارساز ہونے کے لیے اللہ جو ہے وہ کافی ہے. تدبر نہ کرنے والوں کو زجر. افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، یہ منافق کیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں یہ بہت زیادہ اختلاف پاتے. دوبارہ زجر ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی امن کا یا کوئی خوف کا کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو اذاعوا بہ، یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں. تو یہ درست رویہ نہیں ہے. کسی بھی خبر کو پھیلا دینے کے بجائے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کی طرف اس خبر کو جو ہے وہ بھیجنا چاہیے، جو ولاۃ الامور ہوں ان کی طرف اس خبر کو جو ہے وہ بھیجنا چاہیے، ریفر کرنا چاہیے، جو جانتے ہیں کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر یہ لوٹا دیتے اس خبر کو إِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے حکام حاکموں کی طرف یا سمجھدار اتھارٹیز جن کو ہم کہتے ہیں، اتھارٹیز کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ جانتے، وہ لَعَلِمَهُ جان لیتے وہ اس چیز کو، الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وہ لوگ جو کہ اس خبر میں سے استنباط کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس خبر کی حقیقت کو جو لوگ پہنچ سکتے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اللہ کی تم پر رحمت نہ ہوتی، یعنی کہ قرآن اور رسول اگر نہ ہوتا تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم شیطان کی اتباع کرنے لگتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے لوگ ہوتے جو شیطان کی اتباع میں نہ لگتے. ترغیب الی الجہاد. فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد کیجئے. لا تکلف الا نفسک، آپ نہیں ذمہ دار مگر اپنے ہی نفس کے ذمہ دار ہیں. وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو بھی جہاد پر ترغیب دلائیے. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ روک دے بأس الذین کفروا، حملہ ان لوگوں کا جو لوگ کافر ہیں، ان کی طاقت کو اللہ جو ہے وہ روک دے. واللہ اشد بأسا، اللہ زیادہ شدید ہے، زیادہ طاقت کے اعتبار سے شدید ہے. واشد تنکیلا، اور سزا دینے کے اعتبار سے بھی اللہ زیادہ شدید ہے. من یشفع شفاعتا حسنتا، پیچھے کہا نا کہ جہاد کی ترغیب دیجیے. وحرز المؤمنین، تو اب ذکر ہوگا کہ جو کوئی کسی نیکی کی شفاعت کرے گا، کسی کو نیکی کی ترغیب دے گا، وہ بھی اس کے اجر میں شریک ہوگا. من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی کسی کے لیے اچھی شفاعت کرے گا، کسی نیکی کی ترغیب دے گا، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے بھی اس نیکی میں سے حصہ ہوگا. ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کوئی کسی برائی کی ترغیب دے گا،
यकुन लहू किफलुम मिनहा, उसके लिए भी इस बुराई में से बोझ होगा। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुकीता, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। मुकीता कुदरत रखने वाला है। व इदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा, ए ईमान वालो जब तुम सलाम किए जाओ, व इदा हुय्यितुम सलाम किए जाओ, बितहिय्यतिन सलाम के साथ, तो फहय्यू तो जवाब दो, बिअहसन मिनहा उससे बेहतर, या तो उससे बेहतर जवाब दो, औ रुद्दूहा या उसी को लौटा दो। जब कोई कहे अस्सलामु अलैकुम तो आप जवाब में कहें वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर कोई कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो आप उसे कहें वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या उतना भी जवाब दे सकते हैं जितना उसने दिया है। इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा, अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब रखने वाला है। अब मसला तौहीद बयान होगा, मकसद जिहाद, पीछे जिहाद का बयान किया, अब मकसद जिहाद क्या है, जिहाद किस लिए करना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के अलावा, अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई और माबूद बरहक नहीं है, इस चीज़ के लिए जिहाद करो। लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामती, इला फी के माना में है। लयजमअन्नकुम, यकीनन वो अल्लाह तुम सबको जमा करेगा, इला यौमिल क़ियामती यानी कि फी यौमिल क़ियामती, ला रैब फीह जिस दिन के आने में कोई शक नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीथा, और अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है। अब मुनाफिकीन की अक़साम बयान होंगी, 4 किस्म के मुनाफिकीन बयान होंगे, उनमें से पहली और चौथी किस्म से किताल करना है, दूसरी और तीसरी किस्म से किताल नहीं करना। फमा लकुम फिल मुनाफिकीना, और तुम्हें क्या हो गया है ए ईमान वालो, फिल मुनाफिकीना मुनाफिकों के बारे में, तवज्जो कर लें तवज्जो, फमा लकुम तुम्हें क्या हो गया है ए ईमान वालो, कि फिल मुनाफिकीना मुनाफिकों के बारे में, सिर तुम फिअतैनी तुम 2 ग्रोहों में तकसीम हो गए हो, तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ पैदा हो गया है कि मुनाफिकीन से किताल करना है या नहीं करना। चलिए ऐसा करते हैं, ये 8 बज गए हैं, तो ये मुनाफिकीन जी की जो शेख ठीक आ रही है, अब पहले भी चले हम इसको यहाँ पर सबक को रोक देते हैं। इंशाल्लाह ये मुनाफिकीन की 4 अक़साम हम कल पढ़ लेंगे, और मतलब अगली क्लास में फिर हमारा जो है ना ये बाब खत्म हो जाएगा, ये वाला 91 तक। फिर उसके बाद तीसरा बाब है 135 तक, उसमें फिर बाकी सियासत मदनी के उमूर का बयान होगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 5वां पारा तो हमारा ख़त्म हो जाएगा आसानी से इस सेमेस्टर में, और 6ठा पारा भी हम कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि सूरह निसा इंशाल्लाह ख़त्म कर लें, और सूरह मायदा से पहले फिर हम ब्रेक लगा देंगे। बाकी असाइनमेंट्स वगैरह के हवाले से जो है वो अब बात हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया। तो तदरीसी प्रोजेक्ट जो है वो सब लोग राब्ता कर लें इंशाल्लाह मेरे से, मैं सबको जो जो मेरे से राब्ता करते जाएंगे मैं उनको असाइन करता जाऊँगा। इस तरह जो है वो ज़रा आसानी हो जाती है, बजाय इसके कि रोल नंबर के हिसाब से या बच्चों को असाइन किया जाए अलग अलग। तो मुझे मैसेज करते जाएंगे तो मैं आपको जो जो करता जाएगा मैं उसे तरतीब से जो है वो तदरीसी प्रोजेक्ट देता जाऊंगा। चूंकि अब हमारे तकरीबन 3 हफ्ते ही रह गए हैं, 4 हफ्ते शायद रह गए हैं, तो अब इस काम को भी निपटाना है ताकि फिर आखिरी हफ्ते में बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो जाए।